یہ کہنا ہے اللہ زندگی تھی بھائی جان اس نے کسی کو پیسے پڑتے ہوگا سمپل سی بات ہے نا اسی کے بعد سو وی ہیو ٹو اسٹیبلش آور کریڈیبلٹی فرسٹ آف آل اصول کیا ہے کریڈیبلٹی بنانا پھر آپ آتے ہیں انویسٹیگیٹو جرنلزم کی طرف اب انویسٹیگیٹو جرنلزم میں جیسے ہم نے کہا سب سے پہلے آپ کی چیز پہ ہوا آپ کا سبجیکٹ پہ نالج ہونا ضروری ہے ہمارے ساتھ بھی دور میں خبر کی دور میں کہتے ہیں کہ یار سٹوری دے دے کوئی ایسے نہ ہو کہ کوئی اور دے دے ڈاکومنٹ میرے کو لایا میں سٹوری دے دے میں انفارمیشن لے لوں گا لیکن جب وہ سٹوری دے دیتا ہے اور پھر اس کے پاس انفارمیشن نہیں آتی ہے یا وہ سٹوری میں انفارمیشن ادھوری ہوتی ہے تو پھر فارغ مطلب سابی فارغ ہو گیا نا جی مطلب میں ہوں آپ ہے ہماری کریڈیبلٹی زیرو ہوگی کریڈیبلٹی مین وہ جو برانڈ ہم بیچ رہے ہیں بطور جرنلسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں میری سٹوری ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں میری سٹوری ہے تو وہ جب ختم ہو گیا نا جی اب سب سے پہلے ہم نے کیا کی اپنے اس کو فوکس کیا یہ ہمارا ایشو ہے یہ ہمارا ہم نے اس پہ کرپشن کا الزام ہے اس شخص پہ مجھے کیا پتہ ہونا چاہیے یہ شخص اس میں سرکاری افسر ہے اس نے کب سے جوائن کیا سرکاری ادارہ پہلی پوسٹنگ دوسری پوسٹنگ اچھا اگر میں اچھا ساتھی دوں گا تو میں جہاں جہاں اس کی پوسٹنگ رہی ہے وہاں پہ لوگوں سے میں کہوں گا اس کا کلوز فرینڈ کون ہے وہاں کے ساتھیوں سے رابطہ کروں گا وہاں کے وکلاء سے اب پرابلم کیا ہے یہ آسمانی باتیں تو بڑی اچھی ہیں کہ میں آپ کو اس ٹریننگ میں بتا دیتا ہوں اور آپ بھی کہیں گے جی بڑی اچھی اشارہ بڑی اچھا اچھا بول کے ٹریننگ دیتی تھی لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا ادارہ اتنا ٹائم آپ کو دیتا ہے اچھا پھر او ایس آر کا اور مسئلہ ہے او ایس آر کا کیا مسئلہ ہے اپنا بھی خرچہ کریں اور ادارے کو بھی دیں ادارے کو برات سپورٹ ہی دیں اس طرح اور اگر آپ کے ساتھ کوئی کل ایشو بن جائے خدا نخواستہ میں یہ کہتا ہوں میں کیس کر دیتا ہوں تو بھائی ادارہ تو پیچھے کھڑے نہیں ہوگا ادارہ تو صرف ان رپورٹرز کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اینکرز کے پیچھے جو ان کے بیورو آفس میں ہوتے ہیں یا ہیڈ آفس میں ہوتے ہیں تو پھر آپ پہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے بطور انویسٹیگیٹو رپورٹر آپ کو صرف آنکھیں نہیں کان نہیں دماغ نہیں بلکہ چھٹی حصے بنانی پڑتی ہے اور اس کو بھی جگا کے رکھنا پڑتا ہے سو اب پہلا ہم آگے جی ہم نے کیا کر لیا جی اپنے سبجیکٹ کو توڑ لیا ہم نے وزن کر لیا جب ہم نے توڑ لیا تو پھر ہم نے ساتھ وہ ڈاکومنٹ رکھ لیا ساتھ وہ سٹوری رکھ لی اب ہم بڑے ایزی فیل کر رہے ہیں بڑے ایزی فیل کر رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یہ اب سٹوری اب میں کر سکتا ہوں لیکن نہیں جہاں پہ ایک اور چیز آ جاتی ہے میں سٹوری اگر میرے سبجیکٹ نے زراعت میں کرپشن کی ہے میں کوئی لوگ یہ کہتے ہیں نا صحافی سے تو اب آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہوگا پاکستان ٹیم باہر جائے پوچھ رہے ہوتے ہیں کوئی پاکستان کیوں ہو گیا اچھا یہ پارلیمنٹ میں ووٹ آپ لوگ کانفیڈنس ہو جائے ایک ہی میں ہو گیا سی اچھا زراعت میں کوئی نئی بیماری آ جائے یہ کیسے ہو گیا بھائی صحافی کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کو ساریاں گلاں کا زمینی حقائق سارے پتہ ہوں مطلب سپورٹس جرنلسٹ ہیلتھ کی ہماری بیٹیں بنی ہیں نا اس لیے بنی ہے کرائم رپورٹر کرائم کو اچھا جانتا ہے میں پی ایم کور کرتا ہوں میں فارن آفس کور کرتا ہوں میں پریزیڈنٹ کور کرتا ہوں تو مجھے اس سے پوچھے آئی قومی اسلامی کمیٹی کاس میں کیا ہو رہا ہے میں اگر وہاں سے نہیں بھی موجود ہوں یہاں ہونے کے باوجود صبح سے میں اپنے چینل کی یہ رپورٹ کروں گا اپنے سورسز سے ٹھیک ہے تو اب کیا ہے جی ہمیں ایک اور چیز کرنی ہے ہمیں یہ کرنا ہے ویلکم بھائی صاحب السلام علیکم بلال ڈار صاحب السلام علیکم سر السلام علیکم سب دوستوں کو انہوں نے کہا کی تھی وہ باہر ہمیں اب کیا کرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ کسی نہ کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کرنا ہے کسی نہ کسی ایکسپرٹ سے اگر ہم کوئی سٹوری کر رہے ہیں کہ کسی بچی یا خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہم نے کسی سائیکالوجسٹ سے کرنا ہے رابطہ اور اس سے پوچھنا ہے کہ جب یہ میں سٹوری کر رہا ہوں اس میں یہ چیزیں ہیں تو اس میں آگے کتنی سچائی ہے یعنی اگر کوئی اب میں آپ کو اس میں ایک مثال دیتا ہوں طلعت حسین صاحب کی مثال دیتا ہوں طلعت حسین صاحب ایک پروگرام کرتے ہیں طلعت حسین صاحب نے خود مثال بتائی طلعت حسین صاحب ایک پروگرام کرتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے جب پشاور میں کہ ایک دو بچیاں ہیں وہ بایاد ہوئی ہیں عیدی والوں نے بایاد کیا اور انہوں نے بتایا انہیں اغوا کیا گیا تھا اور ان کے گردے اور جسم کے مختلف اعضاء نکالنے طلعت حسین صاحب وہ سٹوری کرتے ہیں اور بڑی دبنگ سٹوری کرتے ہیں وہ ساتھ میں ایک سائیکالوجسٹ کو بھی کوشش کرتے ہیں لے جاؤں وہ ان کو ملتی نہیں ہے بارہ وہ چلے جاتے ہیں بڑی دبنگ قسم کی سٹوری کرتے ہیں اب وہ میں اگلے اس میں نا اگلے پڑاؤ میں آ رہا ہوں کہ انویسٹیگیٹو سٹوری میں آپ نے متعصب کیوں نہیں ہونا اور کن
وجوہات میں ہم متعصب ہو جاتے ہیں. مطلب میں سید ہوں, ٹھیک ہے, تو میرے ذہن میں جائے گا اے سٹوری تو میں کر رہی تھی, ٹھیک, سید ابھی نہ آگے, اس کو میں کاٹ دوں. ایک جاٹ ہے, ٹھیک ہے جی, ایک کرائی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک ڈار ہے, کوئی بھی فیملی وہ کہتا ہے, سوچتا ہے یار انویسٹیگیٹو سٹوری کرپشن کیسے ہوتی ہے, ایک کردار آ رہا ہے, میں آگے چکا دوں. یعنی یہ باعث ہمارے اندر آ جاتا ہے, اس باعث کو ہمیں ختم کرنا ہے. اور پھر ایک اور باعث آتا ہے, ایموشنل باعث. وہ کیوں آ جاتا ہے؟ اچھا جی, کسی مطلب مثال کے طور پر کوئی کام, مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں, اس کو مثال کو ایسے مثال لیجیے. کوئی محفل رات میں کام ہوتا ہے, کوئی محرم میں مجلس میں کوئی کام ہوتا ہے, کوئی جناب وہ جو وہاں پہ طارق جمیل صاحب کا وہ لگتا ہے رائے منٹ, وہاں پہ کام ہوتا ہے. تو میرا اگر وہاں سے تعلق ہے کسی سے بھی, تو میں کہوں نہیں جی یہ تو میری کمیونٹی جو ہے وہ تھوڑی سی باعث ڈال دیتا ہے نا, یہ باعث ہوتا ہے نا سر, باعث ہم کرتے ہیں نہیں. تو ان باعث سے ہم نے اوپر اٹھنا ہے, ایموشنل باعث. یعنی میرے سامنے لڑکی رو رہی ہے, میں باعث ہو جاتا ہوں, میں کہتا ہوں یار لڑکی رو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے زیادتی ہوئی ہے. بطور جرنلسٹ انویسٹیگیٹو رپورٹر کے آپ کے اندر سینے کے اندر نا, بطور انویسٹیگیٹو رپورٹر یہاں پہ پتھر کا دل ہونا چاہیے, تب سٹوری ہوگی سچی, اس سے پہلے نہیں ہوگی. میں سوچتا ہوں یار یہ لڑکی رو رہی ہے, یہ اس کی ماں رو رہی ہے, تو یار اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو وہاں پہ میرا کیا آ جائے گا, سر باعث آ جائے گا, میں متعصب ہو جاؤں گا. میں یہ کہوں گا کہ نہیں جی یہ تو سچی ہوگی, جو دوسری ہے نا اس کا قصور ہوگا. یہ تعصب بھی آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے. طلعت صاحب کی مثال میں دے رہا تھا اسی ریفرنس میں. طلعت صاحب وہ جاتے ہیں, اس دو لڑکیوں کے انٹرویو کرتے ہیں, اور انٹرویو کر کے طلعت صاحب اپنے چینل پہ جس چینل کے ساتھ وہ منسلک ہوتے ہیں وہ چلا دیتے ہیں. وہ انٹرویو بڑا وائرل جاتا ہے. حلالہ پہ جان دیجیے یہ تو مطلب پاکستان میں زندہ بچوں کو اغوا کر کے ان کے آرگنز بیچے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب طلعت صاحب وہ انٹرویو کرتے ہیں, اور طلعت صاحب آپ کی طرح میری طرح, یہ طلعت صاحب اپنا ڈیش بتاتے ہیں, طلعت صاحب خود بتاتے ہیں کہ یہ ان بڑی غلطیوں میں سے ہے جو میں نے اپنے صحافتی کیریئر میں غلطی کی, ٹھیک ہے. وہ بھول جاتے ہیں آپ کی میری طرح, صحافی کی زندگی یہی ہے, اس سے بڑی سٹوری آ گئی, تو وہ بھول کے اور وہ آگے چلے جاتے ہیں. ایک ماہ بعد وہ پشاور کسی وزٹ پہ جاتے ہیں, کوئی کوریج پہ جاتے ہیں, وہاں پہ انہیں ایک آدمی آفیسر ملتے ہیں, وہ کہتا ہے جی ہم آپ کے پروگرام دیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ آئے لنچ کرتے ہیں. طلعت صاحب ان کے پاس جاتی ہے, لنچ کے دوران وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ سر جی وہ جڑی تو سٹوری کیتی سی ادھر تو سر فالو اپ کیتا. وہ کہتے ہیں جی نہیں میں تو نہیں کیتا. کہتے ہیں سر تھوڑا پتا سر کہانی کیسی؟ کہتے نہیں مینوں نہیں پتا. وہ کہتے ہیں سر جی اصل کہانی یہ تھی, یہ لڑکی گھر سے بھاگی تھی, یہ بھاگ گئی تھی, پھر یہ ہوا, پھر اس طرح یہی تھی تک پہنچی, اور وہ تو کوئی پھر بعد میں پتہ چل گیا کہ پوری کہانی جوڑی گئی تھی, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے اس جو تھا نا پروگرام, اس کے بعد ایک زلزلہ آ گیا تھا, لوگ ڈر گئے تھے, لوگ اپنی بچیوں کو گھروں سے باہر نہیں نکالتے تھے. طلعت صاحب کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا یار, اور مجھے بڑا مطلب آپ یہ کہیں کہ آکورڈ فیل ہوا, مجھے بڑی انسلٹر فیل ہوا. میں نے کہا یار یہ میں نے کیا کر دیا؟ تو پھر میرے خیال میں آیا کہ یار میرا تو باعث تھا, میں تو ایموشنل ہو گیا تھا. مجھے ان لڑکیوں نے جو جگہ بتائی تھی کہ فلاں جگہ یہ ہوا یہ ہوا, انہوں نے اس طرح نیگیٹو بلڈ کیا تھا. میں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کی ماں سے بات کر دوں, ان کی کوئی ماں بھی رہتی ہوگی نا. اب بطور جرنلسٹ ہمیں کیا کرنا ہے, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ سبجیکٹ پہ ہمیں کس طرح گرپ رکھنی ہے. طلعت صاحب کو کیا چاہیے تھا, آج جو میں سٹوری کر رہا ہوں ہمیں کیا چاہیے, اگر بچی ہمیں بتا رہی ہے تو پھر اس کی کوئی ماں باپ تو ہے نا سچی, اس کی ماں سے رابطہ کریں, اس کے باپ سے کریں, ہم اس سٹوری کو تب لے کے آگے چل سکتے ہیں. یعنی یہ میں نے آپ کی مثال دی ایموشنل. یہاں پہ کیا ہو گیا طلعت صاحب ایموشنل. ایک بڑا جرنلسٹ جب ایموشنل ہوتا ہے تو اپنا کام جو ہے اس میں اس کی کریڈیبلٹی لو ہوتی ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, ایک اور آپ کو سٹوری بتاتا ہوں. اب یہاں سے ٹرسٹ بٹ ویریفائی, ہمیں کیا کرنا ہے, ٹرسٹ بٹ ویریفائی. مجھے ڈی سی بلا کے کہتے ہیں, مجھے تنویر الیاس صاحب بلا کے کہتے ہیں, مجھے شہباز شریف صاحب بلا کے کہتے ہیں, مجھے عمران خان صاحب بلا کے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ سٹوری ہے ناصر صاحب, یہ سٹوری ہے ملک صاحب, یہ اس طرح کا یہ کرپشن ہوئی, مجھے کوئی ڈی پی او بلا کے کہتا ہے, مجھے کوئی وزیر اعلیٰ بلا کے کہتا ہے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے بطور ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے؟ مجھے وہ بتاتے ہیں چلے مجھے کوئی لا انفورسمنٹ والے بلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ اس طرح
یہ دہشت گردی ہوئی, یہ آیا تھا, اس نے کیا, وہ پکڑا گیا, وہ پکڑا گیا, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہاں سے مجھے بلا کے کوئی سرکاری افسر کہتا ہے جی اے جڑا کام ہوا فلاں بندے نے کیا, یہاں سے چلے, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ دہشت گردی اس طرح پلا دو, مجھے اس کو رپورٹ کر دینا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا تحقیق کریں؟ یہ ہے کہ جو اسکول آفیسر آپ کو اسٹوری دے رہا ہے تو بتا رہا ہے کہ یہ ایسے ہوا, ایسے ہوا, پہلے اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کس جگہ پہ ہوا, کیا ہے سامنے آنے کے لیے تیار ہے, پہلے تو ہم اسی کے منہ میں ڈال کے چلائیں گے اپنے ساتھ ایٹیٹیوڈ کر دیں. ٹھیک ہے, بطور ایک انویسٹیگیٹو صاحب آپ اور کیا کریں؟ اس کے بعد ہم نے کوئی پہلی ٹپ تو مل گئی اسی سے, اگر خاص یہ وہ نہیں کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ہم اس کو مختلف سے جو ہے وہ انڈیکیٹ کریں گے. فار ایگزامپل کسی محکمے کی کوئی بھی ہمیں سورس دے دیتا ہے, کوئی جتنا ملازم بعض رات میں دے دیتا ہے, پھر ہم ان کے اس حوالے سے ڈاکومنٹس پہلے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے وہ حاصل کیے جائیں جو کہ اسٹوری سے ریلیٹڈ ہیں, جس سے ثابت کر سکیں کہ واقعی ایسا کوئی کرپشن ہوئی ہے. اس بندے کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ ہمیں اس طرح ایک سرکاری آپ کو افسر دے رہا ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہوئی ہے وہ کنسرن افسر ہے, وہ بتا رہا ہے اس طرح ہوگی. اچھا, یہاں پہ پھر آپ کو ایک مزیدار سی مثال دیتا ہوں, طلعت حسین صاحب کی مثال. طلعت حسین صاحب سٹوری کرتے ہیں, کیونکہ یہ طلعت حسین کی میں اس لیے مثال دے رہا ہوں, انہوں نے خود یہ نریٹ کیا ہے نا. طلعت حسین صاحب سٹوری کرتے ہیں بمبئی اٹیکس کے حوالے سے, ٹھیک ہے. انہیں بلایا جاتا ہے جو ہے سیکٹری داخلہ, مرکزی سیکٹری داخلہ. ذرا غور کیجئے گا, یہ وہ چیز ہے جو میری کوشش یہ ہے کہ یہ چیز آپ نے سمجھ لی نا, تو میرا یہاں پہ بارش میں آنے کا مقصد, میرا قومی سلامتی کمیٹی کا علاج چھوڑ کے یہاں پہ آپ کے پاس حاضر ہونے کا مقصد پورا ہو جائے گا. یہ چیز آپ نے صرف سمجھ لی, یہ تھوڑی کوشش کیجئے گا, تھوڑا سا میرے ساتھ نہ چلنے کی کوشش کیجئے. طلعت حسین صاحب سمیت 8 جرنلسٹوں کو سیکٹری داخلہ بلاتا ہے اور ساتھ میں ایک ہائی آفیشل, پاکستان کی اہم ترین شخصیت انٹیلیجنس کے حوالے سے بیٹھی ہوتی ہے, اور وہ ان کو بتاتی ہے کہ بمبئی اٹیکس میں یہ جو ہے جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ جو کہتے ہیں اتنی دیر میں یہ وہاں پہ پہنچا اور وہاں سے وہاں گیا, ٹھیک ہے, اتنی دیر میں تو پہنچ ہی نہیں سکتا, اور اس سے ان کے اتنے کوسٹ گارڈز ہوتے ہیں, فلاں ہوتا ہے, ایسے سکورٹی ہوتے ہیں, وہ پوری طرح 3 گھنٹے کی, اس سے ہم لینگویج میں جرنلسٹک لینگویج میں کیا کہتے ہیں, ڈی بریفنگ. یعنی ایک بریفنگ ہوتی ہے, اس کو ڈی بریفنگ یعنی ڈسٹرائے کرنے کے لیے, حقائق بتانے کے لیے آپ کو سرکار ہمیں بلاتے ہیں, ہمیں سیکرٹری خارجہ بلاتی ہیں, وہ ہمیں بیک گراؤنڈ بریفنگ دیتی ہیں, ہمیں وزیر خارجہ بلاتے ہیں. ابھی ریسنٹ کوئی مہینہ پہلے ہمیں انڈیا کے حوالے سے بیک گراؤنڈ بریفنگ دی گئی, ٹھیک ہے, ہم وہ اٹینڈ کرنے کے. اسی طرح جو کور کرتے ہیں ISPR وغیرہ, ان کو بلایا جاتا ہے, وہ ان کو بتاتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. طلعت حسین صاحب وہ سن کے آتے ہیں 8 صحافی, اور وہ پروگرام کرتے ہیں, اور وہ پروگرام میں دھجیاں اڑا دیتے ہیں انڈین نیریٹو. 3 ہفتے گزرتے ہیں سر جی, ابھی سے ہی خوشک نہیں ہوتی طلعت صاحب کے پروگرام کی, اور طلعت صاحب 2 پروگرام کرتے ہیں, فالو اپ پروگرام کرتے ہیں. تو مرحوم رحمان ملک صاحب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ مان جاتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق تھا اندر سے, ایسے. اب طلعت صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ اچھا, طلعت صاحب مثال کے طور پہ کوئی عام جرنلسٹ نہیں ہے, کوئی نامہ نگار, کوئی وقائع نگار, کوئی نمائندہ خصوصی, کوئی سٹاف رپورٹر نہیں ہے. طلعت حسین کون ہے؟ اس وقت ٹریک 2 ڈپلومیسی میں انوالو ہوتا ہے, وہ انڈین سے ملاقاتیں کر رہے گا, برکھا دات سے, ٹریک 2 قطر میں, دبئی میں, ٹھیک ہے جی, ترکی میں. سو جب طلعت حسین اگلی بیگ ٹریک 2 ڈپلومیسی میں جاتا ہے تو اسے پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے؟ برکھا دات کی طرف سے. برکھا دات کو آپ جانتے ہوں گے سارے جرنلسٹ, پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے کہ تو ساتھ بڑی اسٹوری کی تھی, ٹھیک ہے. تو آپ بتائیں, میں بھی جرنلسٹ ہوں, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, آپ کی سٹوری کوئی ہو جائے باؤنس, اور پھر آپ کو آپ کا مقابلے میں
مخالف بندہ یہ کہے کہ ساتھ کے ساتھ بڑی سٹوری کی تھی، پھر آپ کہاں پہ کھڑے ہو؟ سٹوری لیٹ ہو جائے، سٹوری لیٹ ہو جائے، انویسٹیگیٹو اور بریکنگ نیوز میں یہ فرق ہے. سٹوری آپ کی لیٹ ہو جائے نہیں ایشو ہے، بریکنگ کی نہیں، انویسٹیگیٹو کی بات کر رہا ہوں. انویسٹیگیٹو سٹوری لیٹ ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کی اپنی سٹوری ہے. لیکن اس میں آپ نے تو اب یہ اگر طلعت صاحب کیا کرتے جو بھائی کے بات، اگر طلعت صاحب وہ کر دیتے کیا ایٹریبیوشن، فار ایگزامپل اگر کوئی سامنے آنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے تو مطلب یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے ذرائع جو ہے وہ ہمارے سیکورٹی کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں انتہائی موقر ذرائع نے یہ بتایا تو طلعت صاحب کیا ہو گئے تھے؟ سرخرو ہو گئے. اور اگر طلعت صاحب کو میں جا کے بطور جرنلسٹ کہتا سکیا تو سکی تھا تو وہ مجھے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے تو ایٹریبیوٹ کیا تھا. اچھا پھر ایک دوست نے طلعت صاحب سے کہا کہ ابھی آپ نے ایک ویلاگ کیا ہے اور ویلاگ میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ جو اسلام آباد میں یہ کار والا دھماکہ ہوا اس میں ایک مرد اور عورت تھے، تو عورت تو نہیں تھی ساری، تو ویلاگ میں غلط خبر ہوگی نا، آپ نے اس پہ معافی بھی نہیں مانگی. تو نے کہا میں نے ایٹریبیوٹ کیا تھا، میں نے یہ بتایا تھا کہ سیکورٹی ذرائع یہ بتا رہے، اسلام آباد پولیس یہ کہہ رہی ہے. اب بطور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ دو طرح کی ہمارے سامنے سٹوریز آتی ہیں. ایک سٹوری وہ ہوتی ہے جو ڈیولپنگ. اچھا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ میں نے ایک سٹوری پکڑ لی اور الحمدللہ میں نے ایک مہینہ لگا کے وہی سٹوری. وہ سکوپ ہوتے ہیں، آپ مہینے میں ڈیڑھ میں ایک سٹوری کرتے ہیں لیکن ساتھ آپ کی جرنلزم چالو رہتی ہے. مطلب ہمارا ہے نا کہ ہماری آپ یہ سوچیں کہ ساتھی اگر تسی ایک سٹوری کا وہ دفتر ہوں کہ میں مہینہ لاؤں تو دفتر کی کرے گا ساتھی مہینہ دفتر میں اتھے جاؤں ایسے ہی ہے نا سر. اور اس کی تو اپنی ڈیمانڈ ہے، آپ نے ایل آئی بھی کروانا ہے، آپ نے کہیں آگ لگ گئی ہے، اس کی ویڈیو بھی دینی ہے. تو پھر انویسٹیگیٹو سٹوری اور بریکنگ نیوز میں فرق کیا ہوگا؟ انویسٹیگیٹو سٹوری ڈیولپنگ سٹوری نہیں ہوتی، وہ آپ خود اس کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب آج میں گیا، مطلب میرے پاس مثال کے طور پہ کسی جج کے خلاف سٹوری ہے، آج میں کسی وکیل کے پاس جا رہا ہوں، جج کے خلاف آپ کر نہیں سکتے، مثال سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ ویٹ کریں گے کہ بھائی اسی طرح بہت سارے ایسے پروفیشن ہیں جن کے خلاف آپ سٹوری نہیں کر سکتے. آپ کیا ویٹ کرتے ہیں؟ آپ نہیں کرتے، عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں. بہت اچھے ٹھیک ہے، مجھے خان صاحب اپنی پریس کانفرنس میں نہیں بلاتے، میں وہ جرنلسٹ ہوں جس سے وہ نہیں بلاتے ہیں. کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ کیونکہ میں سچ سوال کرتا. مجھے رؤف کلاسا صاحب نے یہ کہا تھا کہ تو سوال ہلکے کر دے، مجھے فواد چودھری نے یہ کہا آپ سوال ہلکے کریں میں آپ کو بلاتا ہوں. ٹھیک ہے، اور میری رؤف صاحب سے یاد اللہ میں نے ان سے بات جو ہے کہا یار تو سوال ہلکے کر دے، صحافی جب تک کسی پلیٹ فارم پہ جائے گا نہیں انفارمیشن کہاں سے لے گا؟ چلا جائے وہاں سے کوئی اور سٹوری نکالے، نہ سوال نہ کر، دو بریف گئی نہ سوال کر. لیکن آپ سارے جان کو وہ کیا جوان جہان بیٹھے ہیں، میں تو بزرگ بندہ ہوں، آپ کو پتا ہے جوان صحافی سے سوال رکتا ہے؟ نہیں رکتا ہے سچ. جب مجھے یہ فواد چودھری نے کہا اور میں نے اس سے یہ کہا، یہ میں آپ کے سامنے کہہ دوں، میں نے کہا ٹھیک ہے میں خان صاحب سے سخت سوال نہیں کروں گا، آپ نے مجھے بلوانا ہے ان کی پریس کانفرنس میں. تو اگلے دن فواد چودھری کی پریس کانفرنس تھی تو میں تو نہ رہ گیا. پھر میں نے سوال کیا کیا، ایک سٹوری آپ نے دیکھی ہوگی خریدا فاروقی کے بارے میں، خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ خود مردوں میں گھس جاتی ہے تو بھائی پھر کیا ہو سکتا ہے. سلیم صاحب بھی لفافی کہا تھا، وہ RIUJ اور پریس کلب کی میٹنگ تھی ان کے ساتھ، میں نیشنل پریس کلب کی گورننگ باڈی کا ممبر ہوں، ہم گئے ہوئے تھے. ربو کوئی 4 سال بعد خان صاحب نے ملاقات ہوگی تو ہم ان سے یہ کہہ رہے تھے آپ کا آگے آ رہا ہے لانگ مارچ، اس وقت لانگ مارچ ابھی ہونا تھا، صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے کیا آپ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی بتائیں، کوئی فوکل پرسن رکھے. تو اس ریفرنس میں انہوں نے یہ بات کی. I was the only reporter at there. باقی سارے سب ایڈیٹر تھے، اسائنمنٹ ایڈیٹر اس طرح کے لوگ تھے. تو میں نے اس کو میں نے رپورٹ کیا، جیو نے اٹھا لیا، میں نے ویلا بھی کیا اور کلاسا صاحب نے بھی مجھے اپنے پروگرام میں لے لیا اور کلاسا صاحب نے میرے ساتھ ویلا بھی کر لیا اس ایشو. تو وہ فواد صاحب کی پریس کانفرنس آتی ہے، میں فواد صاحب سے یہی سوال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں سر جی
وہ ذرا بتا تو دیں کہ خان صاحب نے یہ جو کہا تھا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے موقع پہ کلپ ہے، تو خان صاحب معافی مانگے گے کہ یہی رائے ہے؟ تو مجھے فواد چودھری صاحب پتہ کیا کرتے ہیں، مجھے وہ کہتے ہیں کہ بس تو ہی سنے، ایسی لگتا اور کسی نہیں سنے، ٹھیک ہے، اور جب باہر نکلتے ہیں تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ جناب لگتا خان غریدہ فاروقی تو بھی زیادہ تکلیف، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے یہ بھی، اب عمران خان کے بنی گالا میں نہیں جا سکتا تو میں سٹوری کیسے نکالوں گا، لیکن کیا مطلب ہم ایک ووٹ کر لیتے ہیں، یہ سارے دوست بیٹھے ہیں 2 4 6 8 10 12 13 15 سر آپ کو شامل کیا 15 دوست بیٹھے ہیں، ذرا ووٹ کر کے مجھے بتائیں کہ کیا مجھے اپنی جرنلزم پہ صرف اس لیے کمپرومائز کر لینا چاہیے کہ مجھے خان صاحب کی پریس کانفرنس میں بلایا جائے؟ نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ۔ کہنے کی حد تک تو نہیں ہے، لیکن اگر جو آپ نے اس کے بارے میں تو کرنا پڑتا۔ اب ان کی بات سنیں، مجھے میرے ڈائریکٹر نیوز نے کہا کہ یار تو پی ٹی آئی کی بیٹ کر رہا ہے، تو کیسا بیٹ رپورٹر ہے کہ جسے عمران خان کی پریس کانفرنس میں نہیں بلایا جاتا؟ اگر تیرے تعلقات نہیں ٹھیک ہے نا، تو اگر کہے تو کسی اور کو نہ دے۔ 15 سال سے تم بیٹ کر رہے ہو، میں خان صاحب کوئی بیٹ 15 سال سے کر رہا ہوں، جب خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھ کے سموسے کھاتے تھے اور ڈاکٹر عرفان آ گیا نا آج کل، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر عرفان کے ساتھ شادی وہ مخدوم شہاب الدین کے ولیمے میں میری ملاقات ہوئی، تو اس وقت 12 تو ایٹم بم نہیں بنے تھے، تو میں نے انہیں پتہ ہے کیا کہا، میں نے کہا سر جی عمران خان کی جب پریس کانفرنس ہوگی نا، I will stand front of بنی گالا، آپ کا کام ہے مجھے لائن دینا، اور میرا کام ہے پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا کہ خان صاحب نہیں بلا۔ اگر وہ جس میٹنگ کا میں حوالہ دے رہا ہوں، ہماری میٹنگ خان صاحب کے ساتھ ہوتی ہے، جی 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 یہاں پہ ایک کو ضمن سے سوال، جی جی جو شارٹنگ سوال، جی جی بحیثیت جرنلسٹ کیا آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ اس بات پہ احتجاج کریں کہ آپ کو کسی نے نہیں بلایا؟ یہ بلانا یا نہ بلانا تو پارٹیسپینٹ کا حق ہے، جس کو مرضی چاہے بلائیں، جس کو مرضی چاہے نہ بلائیں۔ ایز اے جرنلسٹ، میں ایز اے رپورٹر بات نہیں، ایز اے جرنلسٹ میں نے بہت اچھا آپ نے سوال کیا، سے بہت سارے ہمارے میرے سمیت بہت سارے دوستوں کے کنسپٹ کلیئر ہو گئے۔ جب آپ پبلک فگر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کسی سرکاری یا ریاستی ادارے پہ رہ چکے ہوتے ہیں، تب آپ پرائیویٹ نہیں ہوتے، آپ پریس کانفرنس کریں مجھے نہ بلائیں، کوئی فرق نہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں تو جمہوریت کے مطابق آپ آئین کے مطابق چلتے ہیں، آئین پاکستان کا جو کہتا ہے وہ ہر طرح کا رائٹ دیتا ہے۔ بطور جرنلسٹ وہ ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے کہ مجھے آپ پسند ہے میں نہیں پسند، یا میں پسند ہوں آپ پسند ہے، وہ ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے۔ بطور سابق وزیر اعظم پاکستان وہ یہ کہتے ہیں انہیں تو ہر طرح کی بات سننی چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ بطور ایک، اب خان صاحب نے کیا کیا، بات اس طرف نکل گئی، خان صاحب نے اپنے پورے کنوئر میں 5 جرنلسٹوں کو ساتھ لے کے چلے، مثال کے طور پہ۔ اب اس پہ ہم یہ احتجاج تو کر سکتے ہیں، بھائی ہم بھی تو کور کر رہے ہیں نا، ہمیں بھی تو اسی پیمرا نے لائسنس دیا ہے، اور ہماری بھی اسیس وہاں تک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر مجھے نہیں، آپ مجھے نہیں بلایا تو آیا اس سے مجھے کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ اگر تو نہیں ہو رہا تو پھر تو اس کا مطلب ہے وہ بے شک نہ بلا۔ اور اگر میرے پروفیشن کو نقصان ہو رہا ہے، میری جاب کی سیکورٹی، جاب سیکورٹی آپ کی کس نے کہا ہے؟ آئین نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ جاب کی سیکورٹی آپ کا آئین آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، اور ان کی وجہ سے میری جاب داؤ پہ لگے۔ تو اور دوسرا، جب آپ سیاسی پارٹی رجسٹرڈ کرواتے ہیں تو آپ سرٹن چیزوں کا حلف دیتے ہیں کہ آپ ریاست کے خلاف کام نہیں کریں گے، آپ تمام سٹیزن کو ایکول سمجھیں گے، آپ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے، تو آپ اپنے ہدف کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ پیمرا سے لائسنس لیتے ہیں تو سر انہوں نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اگر مجھے پیمرا نے الاؤ کیا ہوا ہے اور وہ ہے تو انہیں مجھے بلانا ہے۔ اگر وہ مجھے نہیں بلاتے ہیں، مثال کے طور پہ اس لیے نہیں بلاتے ہیں میں ان سے مس بہیو کرتا ہوں، پھر وہ رائٹ ہے، اور اگر وہ مجھے نہیں بلاتے ہیں تو مجھے اس پہ احتجاج کا
حق حاصل ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جرنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے جی, کوئی بندہ 10 منٹ پریس کانفرنس تو لیٹ ہوں گے, بائیکاٹ نہیں کرتے ہو, کیا نا, کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اس نے پریس کانفرنس بلائی ہے, اس کے بعد اس نے سانو چاہ بھی پواؤ گے, بسکٹ بھی کھوانے, تو بھائی اسی کرنے ایسی بائیکاٹ کرتے ہیں, کیوں؟ کوئی آپ کو اس کا ایگریمنٹ کہ اتنے ٹائم میں ہی شروع کروں گا نہیں نا. کچھ چیزیں ایتھیکل ہوتی ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ایتھیکل چیزیں. اس میں اس نے آپ کو اگر بلایا ہے 2:10 پہ تو اس سے آپ کا ٹائم زیادہ قیمتی ہے, تو ہی ڈیوٹی باؤنڈ کہ اس کو شروع کرنا ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 4 بجے شروع کرے. مطلب اب اگر آپ یہاں پہ ہیں اور آپ کی 3:30 بجے کیمپ پریس کانفرنس ہے اور آپ اور میری یہ طے ہوا ہے کہ میں 3:25 پہ چھوڑوں گا یہ منچ, یہ اسٹیج چھوڑوں گا, اور میں 3:35 تک دے مار 4:30, تو پھر کی تسی کرو گے؟ اٹھ جاؤ گے. اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو میں آپ سے کیا یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھائی جان تسی کیوں اٹھو؟ تو سے 9:30 طے کی تو اسی تو سے فارم بھی فل کی تو اسی اسا نے کیا, تسی تو خود آئے ہو. نہیں, یہاں پہ کیا آ جاتا ہے؟ یہاں پہ اقدار آ جاتی ہیں, روایات آ جاتی ہیں, ایتھکس آ جاتی ہیں, اور ہمیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. بات دوسری طرف چلی گئی, ہم واپس آتے ہیں. کہاں پہ جی؟ کہاں پہ آتے ہیں؟ انڈر بیچتے ہیں انویسٹیگیٹو جرنلزم, جہاں سے بات شروع کی تھی نا سر. انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی ہے نا. ہاں ادھر واپس ایگزیکٹلی بات یاد نہیں جو آپ نے کی تھی, کیونکہ آپ نے روانی سے اتنے مزے بول رہے ہیں, میں نے تو لگ رہا ہے 4 کی بات جانے میں پتہ ہی نہیں چلے گا. ٹریفک ہو گیا. جی میری بات سنیں, ہم نے 3 بجے ویسے ہی پریس کانفرنس میں جانا تھا, گفتگو اتنی سی تھی, ہم بیٹھ گئے. وہ 3:25 پہ میرے ڈیل ہوئی ہے, 2 منٹ رہ گیا میرے پاس. اب تو وہ کام نکل گیا نا, 4 بجے نہیں, میرے خیال میں آپ نے جانا ہے. اچھا جانا ہے. اصل میں اس کو کنکلوڈ کوئی کروں. 1-2 لوگ اگر جانا چاہیں ٹھیک ہے, باقی آپ جائیں گے. بڑی اچھی ماشاءاللہ سیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا دیکھ لیں جو موسٹ لوگ ہیں نا جو جانا چاہتے ہیں, وہ اگر جاتے ہیں تو آپ جا کے کور کر کے 10-15-20 منٹ لگ جائیں گے. آپ واپس آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ چلے جائیں. اور ان کیس آف اینی کنڈیشن دیکھ لیں کہ جو بھائی جا سکتے ہیں وہ ہمیں پھر وہ اپڈیٹ کر دیں, تو خبر ٹکٹ بھیج دیں تاکہ ہم اس کو کر لیں. تو بہت موسٹ امپورٹنٹ چلے جائیں. اگر کوئی نہیں جانا چاہتا مجھے ورنہ آپ کا آدھا گھنٹہ تقریر پر بات کرتے ہیں. اچھا سیشن ہے. آدھا گھنٹہ آپ کا بات کرنا ہے, اگر کسی نے جانا باقیوں کے شٹل نو دل نہیں کر رہے. اگر کسی نے جانا ہے تو پھر ہم اس کے بعد کنٹینیو کریں تاکہ وہ ٹکر شیئر کر دیجیے گا ہمارے ساتھ. عمران خان صاحب کی جو ادھر نمائندے ہیں نا سنیل آپ, وہ بھی لوگوں کو چلو ہم اس کو نہیں کرتے نا, وہ پیچھے نہیں دکھے. تھوڑا سا ان کے لیے بھی تھوڑا سا ہم نے دھیان رکھنا, ہمارے بھائی ہیں. پھر بلانے کے بڑے کو ہوتے ہیں. دو جا رہے کر رہی بیٹھو جاتے ہیں بچہ صاحب بھی وہ کچھ کر سکتا ہے جو بڑے بڑے لوگ بیٹھا بھی سارا کچھ آپ پڑھ دیں. جاؤ جلدی واپس ہو. بات سن رہے ہیں اس کے اندر آپ ہم سے لائے جو میں یہ واٹس ایپ کر دینا, یہ ہے اس کے اوپر والے بیگ میں کالم میں پڑھو, بہت احتیاط سے استعمال کرنا. اچھا جی, ہم اس کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. سچ کا لگا ہوا ہے ایک ہی گانا آئیے مارگا ریسا ہے ایک جرنلسٹ. جلدی کریں. مارگا ریسا ایک کرتی ہیں تعریف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ. دوبارہ آتے ہیں نا گرم انڈے میں. مارگا ریسا ایک تعریف کرتی ہیں انویسٹیگیٹو جرنلزم, اور اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ عوامی مفاد کا کوئی بھی وہ معاملہ جس سے عوام کو مفاد پہنچے اور کسی کے نہ چاہتے ہوئے آپ سامنے لے کے آئیں, اس کے لیے آپ ظاہری اور مخفی ذرائع دونوں استعمال کر سکتے. کیپشن میں واٹس ایپ کر. آپ ذرا تھوڑا میں اور ایزی ہو گیا ہوں. کیوں ایزی ہو گیا ہوں؟
ایک خاتون تھی وہ بھی چلی گئی ٹھیک ہے جی آیا کون تھوڑی گل کھلی ہو جائے مجھے کھلی ہو جائے صحیح سے لائف بھی ہے ہاں وہ اینا کی کر رہے ہو جناب خود کو ذرا پہ لکھ دو ٹھیک ہے تو ماریا لیسا کیا کہتی ہے ماریا لیسا یہ کہتی ہے کہ مخفی ذرائع بھی استعمال ہو سکتے ہیں پبلک ذرائع بھی ہم نے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کو کیا سمجھا ہوا ہے کہ بھائی جان وہ ڈیٹیلز دیں گے کسی کا پتہ ہو وہ ڈیٹیلز صرف انویسٹیگیٹو میں نہیں استعمال ہو سکتی مطلب کوئی میں ارسٹ کوئی چیز لے کے آئی یا زمین کے نیچے سے میں نے چیز نکالنی ہے نہیں بھائی جو پبلک آپ سب سے بڑا بھی ایشو کیا بنا ہوا ہے خان صاحب کے حوالے سے توشہ خانہ وہ صافت کیسے ہوئی وہ بھائی رانا ابرار خالد میرا دوست ہے اس نے ایک اپلیکیشن دی کس کو دی آر ٹی آئی رائٹ ٹو انفارمیشن کہ میں نے دسو کہ بھائی جان نے کتنے تحفے ملے اب یہ دیکھیں کتنا آسان کام ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے مجھے کوئی زمین نہیں کھودنی نیچے سے پانی نہیں نکالنا مجھے ایک سرکاری افسر کو درخواست دے تو بھائی صرف مخفی ذرائع نہیں ظاہری ذرائع سب سے اہم کیونکہ آپ بھی کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں سب سے اہم کہاں سے انفارمیشن ملتی ہے سچی سرکاری انفارمیشن پارلیمنٹ کے فلور پہ چلیں اچھا ہو جاتا پارلیمنٹ کے فلور پہ سب سے اہم کہاں سے ملتی ہے نہیں کیسے فلور پارلیمنٹ کے فلور کو چھوڑ دیں چلیں میں اور کہتا ہوں پارلیمنٹ سے کہاں سے آپ کو پبلک سروس اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس میں سے مل سکتی ہے جو ان کی کمیٹیاں بنتی ہیں ان سے ملتی ہے اور دوسرا جو جواب یہاں بھی مل گیا آگے نہیں جاتا یعنی سب سے اہم انفارمیشن آپ کو کہاں سے ملتی ہے کمیٹی سے جو مختلف کمیٹی اور یہ کوئی مخفی قسم کی انفارمیشن اور دوسرا جس وقت اراکین اسمبلی سوال ڈالتے ہیں نا اس کا جواب وہ تو اب یہ بھی ہو گیا نا ثابت نہیں ڈلواتے ہیں مجھے اگر کسی چیز پہ موقف حکومت کا چاہیے تو میں دے دوں گا کسی اپنے دوست ہے میں نے کوئی یار ہے سوال پا دیں اب جس طرح یہ ابھی ریسنٹلی آزاد کشمیر میں گاڑیوں کا ایک رکن اسمبلی نے سوال ڈال دیا کہ گزشتہ رہتا ہے ایک سال میں آپ نے کتنے اور ایسے بہت سارے سوالوں کے جواب ایسے آتے نہیں ہیں وہ ادھر سامنے آ گیا لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ لکھ دیا نا جو ہمارے پاس ڈیٹیل آئی اس میں لکھ دیا جی انیکسچر پڑا ہے لائبریری میں 88 کروڑ کی گاڑیاں اتنی گاڑیاں خریدی گئی ہیں تو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ پتہ نہیں کون سے لائبریری میں انیکسچر پڑا ہوا ہے لائبریری میں پڑا ہوا ہے لائبریری تک کس کی رسائی ہے صرف اراکین پارلیمنٹ کی رسائی ہے تو آپ کا مین سورس ایک کیا اب ہم انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں کہاں آگے ظاہری سورسز پہ جن کو ہم روٹین میں سمجھا تو گالی کوئی نہیں ہمارے دوست جاتے ہیں کمیٹی میں یہ رپورٹ جناب سب کو وہ دیتے ہیں ہمیں بھی دیتے ہیں ہم تھوڑی دیر اس کو دیکھتے ہیں جب بور ہونے لگتے ہیں اس کے پیچھے کوئی شکل بنا دیتے ہیں اور وہاں رکھ کے آ جاتے ہیں نا ایسا ہی ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا کیا جناب وہ ڈاکٹر عفان کہتا ہے کہ چیکی نہیں چھپے ہوتا جیسے وہ سموسے کے اندر زلزلے چھپے ہوتے ہیں سردی اس کے اندر اور پھر میں چونکہ مثال اس لیے دے رہا ہوں صحافیوں کی کیونکہ ان کا یہ مقصد ہے انہوں نے ہمیں بلائی اس لیے پہلے اکیڈمیا سے یہ کرواتے تھے انہوں نے بلایا تاکہ ہم اپنی فیلڈ کے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں نا آپ میرے ساتھ شیئر کریں میں آپ کے ساتھ روب کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ میری رپورٹنگ ابتدائی میں 60% آج قیامت بیٹیوں کی رپورٹوں کا میں جو سٹوری میں کیا کرتا تھا میں رپورٹ لے کے آتا تھا اگلے دن دیکھتا تھا کہ کسی اور صاحب نے رپورٹ تو نہیں کی تھی نہیں اس تو اگلے دن میں کرتا اور وہ جو رپورٹ ہے وہ اتھینٹک ہوتی وہ رپورٹ قیامت کمیٹی کی اتھینٹک ہوتی اب آتے ہیں تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا فرق ہے یہاں بھی کچھ رپورٹیں اتھینٹک نہیں بھی ہوتی وہ کون سی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر ہم کنکلوژن کی جانتے ہیں کون سی نہیں ہوتی پی اے سی میں جو آڈٹ پیراز ہوتے ہیں وہ کرپشن نہیں ہوتی ہے پی اے سی میں سرکاری ملازم تو بہتر جانتے ہیں بطور جرنلسٹ ہمیں مطلب یہ جاننا چاہیے کہ ہم دے دیتے ہیں سرخی کہ جی اتنی کرپشن ثابت پی اے سی میں اتنی کرپشن ثابت دیتے ہیں نا یہ سرخی صاحب پی اے سی میں جو چیز اچھا پی اے سی کیا کرتی ہے سر ان کو تو اچھا پتہ ہوگا یہ سر ڈاکومنٹ ہے اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہ میں نے پرچیزنگ کی ہے 2 کروڑ
اور مجھے یہاں پہ سائن کس کی ہونی چاہیے؟ ڈائریکٹر کے. اور یہاں پہ سائن کس کے ہے؟ ڈپٹی ڈائریکٹر کے. پی ایس سی یہ کہیں گے کہ یہاں تو سائن اتھارٹی کون ہے خریدنے کی؟ ڈائریکٹر. اور یہ سائن کس کی ہے؟ تو سر سوری یہ تو ہم اس کو پاس نہیں کرتے. تو وہ کیا وہ کرپشن ہوگی؟ وہ امبیزلمنٹ ہوگی؟ وہ طریقہ کار غلط ہوگا لیکن اس کو ہم کرپشن نہیں کہہ سکتے. اب ہمارے دوست کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں ہم لکھ دیتے ہیں جی اپنی 2 کروڑ کی کرپشن محکمہ جنگلات وچ ثابت. پی ایس سی کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں وہ دونوں طرف سے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ادھر سے محکمہ جنگلات بیٹھے ہوتے ہیں, ادھر سے پی ایس سی والے وہ بیٹھے ہوتے ہیں, ادھر سے آڈٹ والے بیٹھے ہوتے ہیں. اور وہ پھر کیا طے کرتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ساتھی یہ اس طرح نہیں. پہلے اچھا پی ایس سی سے پہلے ایک ڈی ایس سی بھی ہوتی ہے ڈپارٹمنٹل, یعنی آڈٹ اور ڈپارٹمنٹ والے بیٹھتے ہیں اور آپس میں چیزوں کو طے کرتے ہیں. اور پی ایس سی کے سامنے جب وہ آ کے کہتے ہیں جی ساری طے ہوگی تو پھر طے ہو جائے, پھر وہ پیرا خارج کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہاں پہ نہ بات مان لی ہو تو پھر دونوں ادھر آتے ہیں, پھر پی ایس سی فیصلہ کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھا اچھا پی ایس سی کی پچھلے 2 دن پہلے سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ مطلب پاکستان کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی, میں پاکستان کی پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں, جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جس کے سربراہ نور عالم خان ہے, 2 دن پہلے اس کی سب سے بڑی خبر کیا تھی؟ سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ 6 اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پروفیسر پی آئی ڈی کرنے گئے, پی آئی ڈی کر کے وہ وہیں پہ غائب ہو گئے. اور پی ایس سی نے کیا کہا کہ جی ان کے آئی ڈی کارڈ بھی بلاک کر دیں اور ان کے پاسپورٹ بھی بلاک کر دیں. اب جب تک وہ غائب ہوئے تھے تب تک یہ سٹوری اور طرح سے تھی. جب پی ایس سی نے کہہ دیا تو پھر کیا ہو گیا؟ ثابت. وہ بیٹھے آپس میں اور انہوں نے کہا جی واقعی یہ بات ہے. اب مثال کے طور پہ ان میں سے کہہ دے کہ میں واپس آتا ہوں تو پھر سٹوری اور لائن لے جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے سٹوری کرنی ہے تو صرف مخفی ذرائع نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی زمین کھٹ کے لے آنی تو سٹوری بڑی ہوئے گی. سر آپ ویلاگز دیکھتے ہیں, آج سوشل میڈیا کے دور ہے, آخر میں 2-3 منٹ میں نے سوشل میڈیا پہ بولنا ہے. ٹھیک ہے, آپ ویلاگز دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے. مجھے بتائیں کتنے جرنلسٹ سٹوریز دے رہے ہوتے ہیں, کتنی سٹوریز آپ کو ویلاگ کے ذریعے آپ کے سامنے آتی ہیں؟ 34 منٹ ہو گئے سر, کتنے اچھا آپ مجھے بتائیں کتنے جرنلسٹ سٹوریز دے رہے ہو؟ سر مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی متھا چون لمن دے رہا واقعی وہ اس میں تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں, میرے خیال میں یوں ہوگا, اس نے یوں کر دیا, وہ کر دیا, اور جب آپ جائیں چکنی چپڑی باتیں کر کے تو وہ 80% غلط ثابت ہوتی. یہ 2 بھائی کا ہے کوئی نہیں, ہم دونوں نہیں یہ وہ کرنا چاہیے. کیوں میں بتاتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار غلط ہے. غلط نہیں, آپ کے چینل ان سے آگے تو نہیں جا رہے. میری گل سن, اصل نو پائیاں سٹوری کی 10 کروڑ روپے دی پی ایم آزاد کشمیر دی انویسٹمنٹ ہو چکی. ਉਹਦਾ ਜਲਸਾ ਫਲਾਪ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਫਲਾਪ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 4 ਬੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੋਡ ਕੀਤਾ اور پورے پاکستان میں چلے آپ ویوز زیادہ آئے چلے نہیں ویوز زیادہ بڑھے اچھا ہم اس میں نہیں جاتے, اس طرح میں نہیں جاتے. آخر میں یوٹیوب پہ آواں گا سر, اتھے آواں گا, اتھے جن تک تسی میں لے آونا چاہتے ہو میں آواں گا سر. انہوں نے گئی پر ڈیلنگ کے دیکھیں گے نا آئیں گے ادھر بھی آئیں گے. پہلے تھوڑا جا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ لے لینا ڈال کے بھیج دو. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوگا سر جی, اب یہ ہوا سر جی کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو سٹوری ہوتی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بڑی اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑیں گے, آپ کو کوئی بڑا جناب اس کے لیے اندر سے جیمز بانڈ 007 بننا پڑے گا. سٹوریز آپ کی رہتی رہتی آپ کے آگے پیچھے ہوتی ہیں. صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو آنکھ ہے وہ صافی والی کھولنی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ وہ جو پہلے میں نے ابتدا میں کہا تھا, نہ مذہب کا تعصب لگنے دینا ہے, نہ برادری کا تعصب لگنے دینا ہے, نہ پارٹی کا تعصب لگنے دینا ہے.
हाँ मैं दोस्ती का तस्वीर लगने दे रहा हूं, आप फिर आपकी स्टोरी में बहुत क्या होगी जान। अब यार हमारे कुछ लोग कहते हैं कि यार अब थोड़ी सी मुझे ये पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं इसकी वजह से और लाइव भी जा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा ना लफ्जों को बड़ा चुन चुन के इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वो कहता है कि यार ब्यूरोक्रेसी का बंदा जी, यार एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, तस्करी एस्टैब्लिशमेंट का बंदा, यार इसको तो स्टोरी उधर से आती है। सर सोर्स रखना कोई किसी किस्म का जुर्म नहीं है। सर आप यहां पे बैठे हुए हैं, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं और मेरे पे वही आएगी कोई स्टोरी। अगर मैं आपसे जाके नहीं मिलूंगा, आप हैं जी ब्यूरोक्रेसी में कोई एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है, आप हैं डीपीओ मेरे दोस्त हैं, आप हैं कहीं डीसी लगे हुए, सर जी थोड़ा में होता कोई बड़ा ही दसला, आप अस्करी एस्टैब्लिशमेंट से हैं, ठीक है जी, आप कहीं और लगे हुए हैं, तो मुझे ये बताएं। अच्छा, हमें उनके साथ ना वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि एक जगह पर मुझे इस तरह जैसे एक इंटेलिजेंस के होने में गए वालापुर का हमने स्टोरी जो है 5 फरवरी को उसने नंबर जो है वो दे दिया कि आपसे रब्ता रहेगा, लाशा हुई है उसकी नंबर दे दिया, उस पर कोई महीना 2 महीने मतलब कि हमें भी उसने उससे रब्ता रखते या कुछ इस तरह बातचीत करते, तो ऐसा हो कि यहाँ पर एक दोस्ती रहनुमाएं उन्हें अवॉइड हो गए और आपने उनसे इन्फॉर्मेशन ली और उन्होंने आपको जो मैं जिस वक्त गया है डॉक्टर का उनको चेक करा रहे थे, तो मुझे वो ऑफिसर वहाँ पर नजर आया, मुझे याद आ गया कि इसका नंबर है मेरे पास, मैंने उसको बात की कि मैंने ये कवर करना है और जी अंदर नहीं जाने दे रहे, तो उसने कहा कि मैंने जो है पूछा कि ये मैंने स्टोरी कवर कर दी। हाँ, अच्छा जी, एक बात आप पल्ले से ना, इस पूरी जो है ना ये जितनी सेशन है जो हमने आपस में गप लगाई है, एक बात आप कभी पल्ले से बांध लेना, और जब वो बात आप सोचे तो आपने ये सोचना है कि ये शिराजी भाई ने बताई थी, वो बात आप पल्ले से बांधे, मैंने तो बांध लिया, मेरा दिल है आप भी पल्ले से बांधे। वो ये है कि इदारे सारे हमारे अपने हैं, चाहे वो सिविल हो अस्करी हो, सबकी बात पे आपने यकीन करना है, हम भी मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, वो भी मुल्क के लिए, ये बात मेरी बात नहीं, बात ठीक है, ये तो सबको पता है ना, पता तो ये नहीं कर दो, लेकिन सर जी ट्रस्ट देम बट वेरीफाई, हमें ट्रस्ट है हर शख्स पे जो हमें बता रहा है, बट बतौर जर्नलिस्ट आई विल वेरीफाई, आई विल चेक इट। जिस तरह से शायद मसूद का हमें बहुत सारी इसने चीजें की, तो शायद उसको भी इसी तरह किसी ने बताया, तो बाद में उसको लेकिन सर जी पर्सन स्पेसिफिक नहीं होते, इस वक्त इसी बात को आगे लेके चलते हैं। मैंने जो तलत हुसैन की मिसालें इसलिए दी, मैं पहले सोचा कि पर्सन स्पेसिफिक ना हो जाए, फिर मुझे क्योंकि तलत साहब ने खुद ये बताया हुआ है और उन्होंने ट्रेनिंग के लिए ही बताया हुआ है, और उन्होंने ये बताया कि ये हो सकता है, तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए, इसलिए मैंने उनकी मिसाल। अब आते हैं ट्रस्ट बट वेरीफाई। सर ट्रस्ट हमें है, हर एक पे है बतौर जर्नलिस्ट, लेकिन वेरिफिकेशन लाजमी है। सर मैं अभी आपको कुछ बताऊं ना, आप कहेंगे जी देखो जी इतना सफर करके आए हैं शिराजी भाई, इतना टाइम गुजारा है, अंडे शंडे बेचन है, तो यार बता रहे हैं तसी मन जाने आएगा, ठीक है 22 तो वो आ गया ना, तल्लक का 22 आ गया ना, लेकिन आप मान जाएंगे तो मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्रेडिबिलिटी तो है आपकी साथ। फिर कोई ट्रेनिंग में भी कह रहा होगा कि इलेक्शन के रिजल्ट तो सच्ची दस चाहे आपने ठीक बताया हो, लेकिन किसी को बात करने का मौका जरूर मिसाल दे देना, ठीक है। तो आपने क्या करना है साथी, ये बात पल्ले बांध देनी है, ट्रस्ट करना, ट्रस्ट के बगैर चारा नहीं, लेकिन भाई वेरीफाई मैं करूंगा, ये मेरा राइट है। अगर आपका ये राइट है कि आप पुलिस वाले हैं और मैं यहां से आगे नहीं जा सकता, आप जनाब किसी और इदारे से आप मुझे कहते हैं ये लाइन है और कोई इस लाइन से आगे जाएगा तो उससे क्या पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा, तो बतौर जर्नलिस्ट मेरी भी कुछ लाइन है। हमारे जर्नलिस्टों ने खुद उन लाइंस को खराब किया है। अब जब मतलब अगेन खान साहब का जिक्र आ गया, खान साहब का हमने कहा था कि खान साहब अगर साफी लिफाफा है तो प्रूफ दीजिए, एक्शन ना हुआ तो हमें गिरबान से पकड़िए। लेकिन सारे साथियों को 20-30 हजार रुपया लेने वाला एक कैमरा मैन या
رپورٹر اور 90% لوگ اتنی پے لیتے ہیں. OSR جو مفت میں کام کرتے ہیں, آپ ان کو جب یہ کہتے ہیں کہ یہ لفافہ ہے تو پھر پوری کمیونٹی جو ہے اس پہ حرف آتا ہے اور وہ ساری قربانیاں ختم ہوتی ہیں. کیا پتہ لفافے دیے ہوں لیکن بعض بعض لوگوں لفافے دیے ہوں تب وہ کہہ رہے ہیں جو بندہ دیتا ہے کوئی چیز تو وہ ڈیجیٹل طور پاکستانی میڈیا میں بعض ایسے ایشو بھی ہیں جن کو آپ ویریفائی کر بھی ہیں تو آپ جو ہے وہ نہیں چاہتے. ہاں. اب آخری یہاں پہ میں نے آنا تھا, آپ مجھے لے آیا تو چلو نہیں مثلاً اور دیکھے گا 4 سال نہیں وہ کوئی لفافے خان صاحب نے لفافے خان صاحب نے لفافے نے ثبوت دیتے ہیں کہ نہیں کتنے نہیں دیتے. نہیں. ٹل ناؤ عمران خان کو میں نے نہیں کہا. PFUJ پاکستان کی سب سے بڑی صحافیوں کی تنظیم, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, RIUJ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ, نیشنل پریس کلب, سب نے کہا. اور جو میٹنگ ہوئی RIUJ کی اور پریس کلب کی, I was part of that, اور ہم نے خان صاحب سے یہی کہا تھا کہ آپ جب یہ کہتے ہیں تو کبھی کسی گڈی کے حملہ ہوا تھا, کبھی آپ ہمیں ثبوت دیں, ہم ایکشن لیں گے. اور صرف خان صاحب کا نہیں, صرف خان صاحب کا نہیں, جو بھی سیاستدان, جو بھی شخص ہمیں یہ کہتا ہے یہ لفافی صحافی, وہ ہمیں ثبوت دے. ہم تو خود چاہتے ہیں تطہیر ہو, اور تطہیر ہونا اچھی بات ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو بھائی کہہ رہے ہیں. سر جی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ جو ہے نا, اس کے اس وقت سب سے بڑا سکوپ جو ہے وہ ہے فری لانس. فری لانس میں سٹوری کرتا ہوں سر جی, میں لے لیتا ہوں سر یہ سٹوری, ایڈیٹر صاحب نہیں بھائی نہیں چھاپیں, سر یہ سٹوری نہیں چھاپیں, سر یہ سٹوری نہیں چھاپیں, سر یہ سٹوری نہیں چھاپیں. 4 ایڈیٹرز نے مجھے کہہ دیا کہ بھائی جان آپ کی سٹوری میں نہیں چلتا. تو میری سٹوری کل ہوگی, کل ہوگی سر, کل ہوگی, کل ہوگی, کل ہوگی, کل ہوگی. ہاں کیوں؟ میں جس کے پاس جاتا ہوں وہ کہتے نہیں چھاپا. تو سٹوری نہیں چھپی تو کل ہوگی نا سر, کل ہوگی نا. کیسے نہیں؟ اس کے بعد میڈیا دوسرا اپنی طرف یوٹیوب. اچھا آپ کہہ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ ڈالیں. میرے خیال سے ڈیجیٹل میڈیا بیسٹ سولوشن ہے, وہ اس لیے کہ آپ کو کوئی ادارہ نہیں چھاپتا. ہاں ایک چیز اس میں تھوڑی سی آپ کو فرق پڑتا ہے کہ جب کوئی ادارہ چھاپے گا تو اس کی کریڈیبلٹی اور ساری چیزیں ٹھنڈے موڑ کے لوگ اٹھائیں گے. فی الحال پہ تھوڑا سا کم کل ہوگی یا سٹوری آپ کی ٹھیک ہے, سوشل سیکٹر میں آپ ان کی بات کو کنٹرول A, کنٹرول C, کنٹرول V, کنٹرول بھی سلیکٹ آل, پیسٹ, کٹ پیسٹ. سر بالکل سر, انہوں نے جو کہا ویسی یہ سٹوری آپ کی ووٹ بھی نہ نہیں دینا الیکشن وہ میں پاکستان نہیں کرتا کہ خدا میں تھوڑے ووٹر پڑھا لیا تو اس کا یہ کیوں مل گئی آپ کا ووٹ ہو جاتی ہے اللہ پہ ہو گئی. شکر کرنا بہت اسٹوری میں جان ہے تو آپ کو سر ادھر سنے نا, بڑے مطلب سوری برین سٹارمنگ قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, 2 اہم بندے کر رہے ہیں. سوری سر, سوری سر. ارے کھڑے ہو اگر وہ کل کرتے ہیں اس کے پیچھے تو یہ اس کو سب کوئی غلط ہوگا. جس طرح کہ آپ تو کل کر دیتی, چلو بھائی انہوں نے پیسے بندے. 4 ایڈیٹر میری سٹوری نہیں چھاپتے ہیں تو بھائی جان یہی تو فری لانسنگ ہے نا. میں فری لانسنگ میں سٹوری بازار میں جا کے اپنی دکان میں لگا دوں گا. یہ ہمیں بس انویسٹیگیٹو جرنلزم میں آخری جو بات میں نے کرنی ہے, یہ ہمارے صحافیوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہم سیکھ جائیں گے تو سر جی پھر ڈالر آئیں گے, حلال دے, حلال دے ڈالر آئیں گے. آپ نے وہ سٹوری کس کو, انوائرمنٹ کی سٹوری اگر آپ کر رہے ہیں تو انوائرمنٹ ریلیٹڈ آپ نے میگزین سرچ کرنی ہے. پاکستان میں کہتا ہوں, مجھے تو پاکستانی ہونے پہ ہر ایک کو فخر ہے, لیکن بطور صحافی مجھے پاکستان اس لیے بھی زیادہ پسند ہے کہ یہاں پہ مجھے خبروں کی قلت. سر جی میں سوچتا, میں آج شام ہوں دن ہوں جانا اپنے اسٹوڈیو جانا پہلے 3 سٹوریاں تھے وی لاگ کرنا. جب میں وی لاگ کرنے لگتا ہوں 3 سٹوریاں تو بڑھیا کوئی سٹوریاں آئی ہوئی ہیں, لوگ کل ہو گئے. میں کہتا ہے نہیں طے کر بطور جرنلسٹ کبھی آزاد کشمیر پاکستان ایک ہی بات ہے.
تو آپ کو کبھی مسئلہ بنا ہے کوئی خبر کا کہ یار خبر نہیں لاتے؟ نہیں بندے کہتا ہے یار تو چھاڑ دے یہ چل کوئی اور کام. 100%. اور ہم اپنے وی لاگ میں کیا کہتے ہیں آج یہ ایشو یہ بھی تھا لیکن یہ تو اور دوستوں نے کہا ہوگا آپ سن لیجیے گا بھائی یہ بتا. لیکن کام کرنے والے سے خبر دی کوئی کمپنی کی نہ کرن دیو. ہاں تے بہت سارے جمانہ دی کامتے موت ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا سر جی فری لانسنگ میں ہم نے اپنی پروڈکٹ لگا دی بازار میں. ہم نے کہا کہ جی میرے پاس پاکستان کے ریلیٹڈ ایک سٹوری ہے اور وہ سٹوری کیا ہے ایتھکس کے مطابق. یہ نہیں کہ میں یہ بطور یہ بھی ایک تھوڑا سا فرق جیسے کہتے ہیں نا مزاج اور بدتمیزی میں ہلکا سا فرق ہوتا ہے. مزاج بدتمیزی میں ایک تھن سی لائن ہوتی ہے. اسی طرح سٹوری باہر بکنے کا میں جیسے پہلے بتا رہا تھا کہ سورس یہ نہیں ہے زمین سے نکالنا ہے آپ نے. سٹوری یہ بکنے کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ اینٹی مطلب ملک کی کوئی بدنامی کریں یا ملک کے لیے کوئی یہ سکینڈل لے کے آئیں جی پاکستان میں جنگلات ختم ہو. سٹوری یہ بھی ہے. ویسے میں دوسرا یہ تو آپ سب کو پتا ہے. دوسرا ایک آپ کو پکچر دوسری طرف سے مطلب آپ ادھر سے بیٹھے ہیں 9 ہے میں ادھر سے 6 بتا رہا ہوں. وہ کیسے بتا رہا ہوں کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ سٹوری اینٹی حکومتی ہو یا سٹوری کوئی ایسی ہو سکینڈل ہی ہو. آپ بیرون ملک میں سٹوری فیکٹ فگرز کے ساتھ اچھی بھی بھیج سکتے ہیں. آپ بیرون ملک ایتھکس میں چلتے ہوئے سٹوری کریں گے وہ زیادہ بکے گی. آپ میں کہوں کہ جی اگر میں نے اس پہ سیکٹری کا موقف لگا دیا اور وہ تو یہ کہا کہ میری سٹوری کمزور ہو جائے گی تو میں اس کا موقف سکپ کرتا ہوں. یہ انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں ہے. آپ نے ٹاپک چوز کیا آپ نے اس پہ اتنا کام کیا کہ پھر کسی کا موقف آپ کی سٹوری کو کمزور نہ کر سکے. سچ تو ان تمام یعنی آپ نے وہ جیسے پہلے بلال خان صاحب نے بتایا ہوگا یقینی طور پہ اور تھوڑا سا میں نے آخر میں سنا کہ آپ نے موقف لینا ہے. یہ ہے کہ مطلب جو ہمارے پاکستانی چینل یا ابھی رات ہیں ان میں تو اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے. بتا جو انٹرنیشنل کے ساتھ تھوڑا بہت کام کرنے کے ہونے ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ چیزیں ساتھ ساتھ اس سے بڑا زیادہ ان کو ٹریکل مل جاتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ آج آپ 2 سورسز سے کنفرم کر کے جو بات ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ کوئی چیز جو ہے وہ اس کا موقف بھی مانگتے ہیں باقی چیزیں بھی کرتے ہیں. مطلب اسٹوری ادھر بہت جس پر جا کر آگے پروسیس ہوتی رہتی ہے جو چیزیں وہ پوری کرتے ہیں. اب یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن وہاں پہ ہم کیا ڈنڈی مارتے ہیں. ہم یہ ڈنڈی مارتے ہیں ہم اپنی طرف سے ہی کیا کہتے ہیں جب موقف کے لیے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے فون اٹینڈ نہیں کیا اور یہ میں بھی کرتا رہا ہوں اور یہ ہر جرنلسٹ کرتا ہے. اب ہم اس طرح بھی کرتے رہے نا کسی کے ساتھ لے لیے اب نام نہیں مطلب وہ تو چھوٹی چھوٹی چیز بھی کہتے ہیں جی نام کوتے محمد عرفان نے ہم کہتے ہیں فلان ٹھیک ہے جی چلا دو. تو کیا کرنا ہے اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ کوئی آپ زمین سے نکال کے سٹوری لائیں. اس کا سیم یہی ہے آپ نے انٹرنیشنل سٹوری بیچنی ہے تو آپ نے صرف سٹوری کے وہ انگریڈینٹس پورے کرنے ہیں اور وہ تب ہی آپ کر سکیں گے جو اچھی بات آپ اچھی. یہ مت سمجھیے انٹرنیشنل میڈیا صرف پاکستان کی بری چیز اٹھائے گا. اچھی چیز کی تعریف کریں. آپ یہ بتائیں مثال کے طور کہ جی پاکستان میں 50 لاکھ درخت کاٹا گیا 2 سال میں اور 21 لاکھ لگایا گیا. آپ کی سٹوری زیادہ اٹریکٹ کرے گی. اور اگر آپ صرف یہ بتائیں کہ 50 لاکھ کاٹا گیا اور اس لیے صرف کہ یار میری سٹوری تو انٹرنیشنل میڈیا کی ویسی تو پھر وہ جس نے آپ کی سٹوری لی ہے نا ساتھی اگلی بار نہیں سٹوری بولا اور اس کی نظر سے بھی کہیں گزر گئی کسی اور نے سٹوری کی ہوئی ہو کہ 21 لاکھ لگے ہیں تو وہ جو کریڈیبلٹی والی بات میں اس جرنلسٹ کی آپ کو بتایا کہ اس کو توپ کے دانے کے آگے بندے کو لگایا اور اڑا دیا تو پھر آپ کی کریڈیبلٹی وہاں ہو جائے. آخری بات اس معاملے کی اور پھر ٹائم ہو گیا سر جی 4 منٹ گل. سر جی کریٹیسزم سب سے امپورٹنٹ. ہم صحافی بھی خود کو کوئی ماورائی مخلوق سمجھنا شروع کر دیں. Exactly, sir. This is the most important. This is the most important. میں کہتا ہوں میں اسی لیے آخر میں رکھا ہے سر جی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی بات کہہ دی تو بھائی جان ہوتے قرآن حدیث ہے پھر تے کوئی میرے سے تنقید کرے گا تو میرا وہ یہ دشمن ہے.
وہ میرا دشمن ہے. تو بھائی جب تک آپ فیڈ بیک, اب 2-3 بڑے صحافی کہہ رہے تھے ایسا تو اپنے کمنٹ سیکشن پڑھتے ہی نہیں ہے. وہ بندے 3 رکھے ہوئے ہیں وہ 10 دن کہ ایک کمنٹ, کوئی اہم کمنٹ ہو گیا وہ 10 دن. سر جب آپ یہ کر رہے ہیں پھر کل آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی پہ تنقید کریں کہ وہ حکمران بات نہیں سنتا. آپ تو ایک صحافی ہیں, ایک اینکر ہیں یار. آپ لوگوں کے کمنٹ نہیں پڑھ رہے تو آپ کیا کہیں گے کہ شہباز شریف نہیں سنتا, تنویر الیاس نہیں سنتا, پرویز الہی نہیں سنتا, آپ کیسے تنقید کر سکتے ہیں؟ سو سر جی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ, کریٹیسزم کو پڑھے ضرور. ہاں کریٹیسزم جینون ہونا چاہیے. آپ کی اب جو شروع ہے, آپ کی ماں بہن کو کوئی گالی دے رہا ہے, آپ اسے بلاک کریں, بسم اللہ, بنتا ہے آپ کا بلاک کرنا. ایک بندہ جینون کوسچن آپ سے کر رہا ہے. اب ہمارے بہت سارے نوجوان صحافی ہیں سچی, وہ سوال پوچھتے ہیں اینکر کو لوگ, وہ جو رائے دے رہے ہوتے ہیں ان کی رائے جو صحافی نوجوان صحافیوں کی ہوتی ہے زیادہ ان سے بہتر ہوتی ہے اور انویسٹیگیٹو ہوتی ہے. وہ پوچھتے ہیں بلاک کر دیں. آپ نے بھی شاید کچھ اینکرز کو, کچھ لوگوں کو اینکرز نے بلاک کیا ہو, اگر آپ کا ان کے ساتھ پالا پڑا ہے, آپ نے ان کو جواب دیے ہیں, عقائد درست کیے ہیں. تو سر جی سمپل سی بات ہے کہ کریٹیسزم برداشت کرنا ہے. ہاں بلو دا بیلٹ نہیں, بلو دا بیلٹ کوئی کرتا ہے آپ اسے بلاک کریں, بسم اللہ. لیکن بطور انویسٹیگیٹو ہو سکتا ہے سر جی کمنٹ میں ایک ایسی بات لکھی ہو نا, آپ بطور صحافی آپ اس کو اور طرح سے پک کریں گے. آپ پک کرتے ہیں وہ آپ کی پوری سٹوری بدل یا آئندہ آنے والی سٹوری کو بدل. سو جی کریٹیسزم کو ویلکم کر اور وہ کنسٹرکٹیو کریٹیسزم. یہ نہیں ہے کہ میرا یوٹیوب چینل زیادہ اٹھ رہا ہے آپ کا نہیں اٹھ رہا تو تسی کہو جی شرائی صاحب تک ٹھوکی رکھ دیں, سب دھیان دو, شرائی صاحب تک ٹھوکی رکھ دیں, آج منڈے بیچتے رہتے. ٹھیک ہے جی. تو کریٹیسزم سمجھ آ گئی. اب سر جی کوئی سوال ہے تو بتائیے, اور پھر اگر مجھے ٹائم ہوا ہے سر جی 54 منٹ, مجھے پھر اگر 2 منٹ مل گئے تو میں پھر آخر میں یوٹیوب سوشل میڈیا پہ ہلکا سا بولوں گا. اگر کوئی سوال ہے سر جی سر ایک منٹ کے لیے یہ سورس آف پروٹیکشن ایکٹ جو بنا پاکستان میں, جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ, اس بارے میں تھوڑی سی بندیت اور امید پہ آپ کو 1 منٹ کے لیے اہمیت اور جائز کریٹیسزم. سر دیکھیں یہ پورا سبجیکٹ ہے, یہ پورا سبجیکٹ ہے, کبھی کسی دن پھر اس پہ بات کریں گے. لیکن صرف یہ بتا دوں کہ اس سے مطلب یہ سمجھیں کہ پاکستان مطلب ہمارا ہی ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹری ساری, پاکستان نہیں. آپ انڈیا کو دیکھیں, آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں, سری لنکا کو دیکھیں, نیپال کو دیکھیں, مالدیپ, بھوٹان, پاکستان, یہاں پہ لاز موجود ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. یہ صحافیوں کے لیے بڑا کمال کا قانون ہے. صحافیوں کو بہت ساری پروٹیکشن ہے سورس کے حوالے سے, اگر آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے کہاں پہ کیسے, وہ بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اگین یہ ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہوگا تو فائدہ ہوگا. اگر امپلیمنٹ نہیں ہوگا, 3 دن پہلے پنجاب میں صحافی جا رہا تھا ڈی پی او کو مل کے, اور ڈی پی او کو وہ کیا کہنے آیا تھا کہ سر جی چیف ایڈیٹر تھا, پیچھے کیا نام ہے, نقوی آگے تھا, تو اس نے کہا کہ سر جی میں کوئی مارنا چاہتا ہوں, اس نے بتایا ہوگا, لازمی بات ہے. ڈی پی او صاحب نے اس کی بات سنی, وہ واپس جا رہا تھا, ایک چیف ایڈیٹر, ایک گن مین, ایک ڈرائیور, 4 مسلح بندے آئے اور اسے وہیں پہ اب مجھے بتائیں کتنے کا پروٹیکشن ہے. سو قانون کے لیے انوائرمنٹ ہونا بڑا ضروری ہے سر جی. آپ کو مجھے اٹھا کے کوئی چپیڑے مار دیتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. انوائرمنٹ بھی تو بننا چاہیے نا. تو حکومتوں کا یہ کام ہے, اور حکومت نے یہ جس کی, جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا نا, تعریف جس کی جہاں بنتی ہے سر جی تعریف کرو تھوڑا کھان بٹورے. جس انسان کی, اچھا سر جی جس انسان کی تعریف بنتی ہے سر جی, خدا کی قسم کی تعریف کرو گے, ادھر راہ کھولو گے, اللہ تھوڑا راہ کھولے گا. آپ کہیں تعریف کسی کی کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا رب کی طرف سے 4 بندے کہیں آپ کی تعریف کر رہے ہیں, اور آپ کسی کے لیے گڑھا کھود رہے ہوں گے نا سر جی, تو آپ کے لیے گڑھا کھدے نہ کھدے آپ تو کامیاب ہیں, آپ کے بیٹے کے لیے گڑھا کھود رہا ہوگا. اور پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے کیا ہوتا ہے سر جی, پھر بات لمبی ہو جائے گی. ہوتا یہ ہے کہ ہمارا کیا پرابلم ہے سر, ہمارا یہ ایشو ہے کہ میں سیٹ پہ بیٹھوں گا ایڈیٹر, اور میرے سامنے بھائی آ گئے,
انہوں نے مجھے انٹرویو دیا, اب میری گراری گھومی, میں کہ یار میرا پتر اور میں نے فٹ بال ہوتی پھاک کے فٹ بال بہتا رہتا تنال فرائز کھانا رہتا موٹا, کوئی گالوں تو سمجھ, اور یہ کتنا تیز لڑکا ہے یار, اور یہ مطلب ایسے بیک گراؤنڈ سے آیا اور اتنا یار اس کو اتنا نالج ہے یار, بیٹے تو ایسے ہونے چاہیے. اور وہ کہے گا نہیں میرا پتر نہیں بات سکتا, وطن بحثوں میں یہ پرابلم ہے ہمارے کہ وہ لوگ جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان باعث جن باعث کی ہم نے پہلے ذکر کیا تھا. تو سر جی وہ آپ کا جواب جو ہے وہ مطلب ابھی اتنا تو میں نے دے دیا کیونکہ ٹائم کم ہے, پھر کسی دن آپ اس پہ ڈیٹیل کریں گے. اور بھی کوئی کوشچن؟ سر جی ایک چھوٹا سا کوشچن, جس پر علی سر ہمارا ایک بات کر رہا اشکی شریف کا, اشکی شریف کا جو بات کر رہا تھا اشکی شریف محمد ٹی پی دکھا, سر اس حوالے سے جو حقائق تھی اور جو سارے کیا اشکی شریف اور جس طرح ہمارے ایک اور جرنلسٹ ہیں اسلام آباد میں آپ کے ساتھ ہیں, صاحب کا ایک ساتھ میں ابھی سے بھی اور ریٹائر ہو چکے ہیں نامی ہوں, ان کا جو اسٹائل جرنلزم ہے یا اشکی صاحب کا اسٹائل چیلنج ہے, آپ کے خیال میں کیا وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں صحافی کو کبھی بھی ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ اور میں ہم صحافی ہیں, ہمیں کبھی بھی پاور پالیٹکس کا حصہ نہیں کرنا. پاور پالیٹکس کے کچھ اپنے جمع اور تفریق ہوتے ہیں. ہم اگر صحافت کریں گے تو پھر ہم صحافی ہی رہیں گے اور پھر ہمیں اتنا بڑا کوئی بھی اندیشہ نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم پاور پالیٹکس میں جائیں گے تو پاور پالیٹکس کے بہت سارے یاد مطلب آپ دیکھ لیں کسی کو وزیر اعظم کو پھانسی لگ جاتی ہے, کسی وزیر اعظم سرے راہ جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے. تو پاور پالیٹکس تو بڑی بھیانک چیز ہے. سر یہاں ہے بول کیسے انڈائریکٹلی ہم کسی نہ کسی طرح جرنلسٹ پاور پولیٹکس کا حصہ تو بن گئے تھے. فار ایگزامپل میں سردار تبدیل ریاض کے حوالے سے ان کا ناقدین فیکٹس پر اسٹوریاں کر رہا ہوں, تو کہیں نہ کہیں کوئی ان کو پلیٹ کر رہا ہوگا یار ندیم شاہ تو وہ اپوزیشن کی طرف سے آپ کی طرف, جبکہ میں ایسا بھی کر رہا ہوں. اب میرا جو ایک بن رہا ہے ان کے سامنے وہ یہ ہے کہ ندیم شاہ صاحب تو اپوزیشن کے بندے آپ بھائی پکڑو کر دیں, پھر بندہ کس طرح بچے جب میں تو فیکٹس بھی کر رہا ہوں. سر ایک بات بڑی طے شدہ ہے کہ اگر آپ پاور پالیٹکس کا حصہ نہیں ہیں تو ایک مخصوص ریڈ لائن ہے وہ آپ کراس نہیں کریں گے. آپ کرپشن پہ بات کریں گے, جب آپ ذاتیات کو کریں گے نا تو پتہ چل جائے گا اس بندے کا ایجنڈا کچھ ہو رہا ہے. اگر میں کسی کی ذاتیات پہ بات کروں گا, میں اگر مثال کے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی اے بی سی بڑا کرپٹ ہے, اس نے یہ پیسے کھایا, پھر تو ٹھیک ہے. اگر میں اس کی ماؤں بہنوں کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اس سے پرسنل ہو رہا ہوں. تو یہ چیز جو ہے یہ لانگ رن میں طے ہو جاتی ہے اور جو بتانے والے ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ پاور پالیٹکس نہیں, یہ جرنلزم کا ہے. اور میں آپ کو یہ بات واضح بتا دوں, عزت اسی کی ہے جو جرنلزم کا ہے. عزت اسی وقتاً اس کو نقصان ہے, کیس میرے خلاف بھی شاید ہوئے ہوں, آپ کے خلاف بھی ہوئے ہوں, لیکن آپ جب فرم جرنلسٹ ہیں تو آپ اپنی لائن پہ کھڑے ہیں, کسی حوالے سے آپ اپنی لائن پہ کھڑے ہیں, آپ اپنی لائن پہ, تو پھر آپ جرنلزم کر رہے ہیں. ہاں جی سر جی کوئی اور سوال؟ ایک کوشچن میرا ہے, ہو سکتا ہے آپ یہ کی بات کہہ رہے تھے کہ اس میں آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے نہیں آ جاتے آپ اس کو شیئر نہ کریں. میرا کوشچن ہے کہ آپ رہے بھی نہیں ہیں سوشل میڈیا پہ بھی آپ کے لیے فالوورشپ نہیں ہے, آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر میرے چینل میں جو میری خبر نہ ملے ہو سکتا ہے تو وہ اس کو پہلے بریک کر دے, تو آپ جلدی جلدی اگر آپ اس کی تحقیق میں چلے جائیں گے ہو سکتا ہے 2 دن 4 دن لگ جائیں. اگر تو آپ کو ایکسیسو اسٹوری ہے اور آپ خود اس کو سوشل میڈیا پہ لے جائیں گے پھر تو وہ بچے گی. اگر بس کسی اور نے کر لی تو پھر آپ کی وہ جو محنت 1 دن کی ہے 2 دن کی وہ پھر بالکل بڑا زبردست سوال ہے. یہی پہلے کی دوڑ, سب سے پہلے فلاح بازی لے گیا, یہی دوڑ ہے نا سر جی. یہ میں نے ویسے اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی سر جی. یہی فرق ہے بریکنگ نیوز اور انویسٹیگیٹو اسٹوری. انویسٹیگیٹو میں ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے, انویسٹیگیٹو اسٹوری میری ہے, وہ میں اس پہ کام کروں, وہ کسی اور کے ہاتھ نہیں جائے گی. وہ جو ہے خوشاب کا ڈوٹا وہ خوشابو لبنا سر, ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے وہ چیز جو بریکنگ نیوز ہے, بریکنگ نیوز کیا ہے,
قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے سر, وہاں سے اندرونی کہانی آ گئی, جی فلاں نے فلاں سے بات کی, یہ بریکنگ نیوز, ٹھیک ہے, یہ انویسٹیگیٹو نیوز نہیں ہے, دس از اے بریکنگ اسٹوری. اب وہاں پہ کچھ فیکٹ فگر دیے جاتے ہیں, اتنے دہشت گرد پکڑے, یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا, اور اس کو کوئی فالو کر کے جاتا ہے تو وہ پھر اس کی انویسٹیگیٹو ہوگی. سر جو بریکنگ اور انویسٹیگیٹو میں ہمارے ہاں باہر بھی ہے, آپ نے آپ دیکھا نا کہ پاکستانی سیاستدانوں کے خلاف سٹوریاں آتی ہیں, فنانشل ٹائم نے, ایف ٹی نے لگائی, دیگر لگاتے ہیں, ان کو ٹائم دیا جاتا ہے, وہ ساتھ ہی پورا ٹائم گزارتے ہیں, وہ آرام سے. ہمیں تو اور بڑے لفڑے ہوتے ہیں نا, چیف ایڈیٹر بھی کام کرانا, تے بیورو چیف دا بھی کرانا, تے بہت سارے ہوتے ہیں نا. تو بریکنگ اور انویسٹیگیٹو میں سر فرق یہ ہوتا ہے کہ بریکنگ وہ ہوگی جو فیس ویلیو پہ آ گئی, انویسٹیگیٹو تو میری اسٹوری, وہ تو میں کسی کو بھنک نہیں پڑنے دوں گا, وہ صافی کیا جو اپنی اسٹوری کی بھنک پڑنے دے, وہ پھر اس کی اسٹوری نہیں رہتی. ساڑھے کچھ بجے بھی صافی نا ساتھی تھوڑا جا کام کر کے نا, تے پھر اینڈ نا مطلب تھوڑی سی وہ مودی کہتا ہے 56 انچ کا, اس کا تو کوئی 28 انچ کا بھی نہیں ہے سینہ, ٹھیک ہے, تو وہ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں شاہ جی تھانوں دسا بڑی اسٹوری آتا ہے, یہ پتہ نہیں کہا پہلے کہا کے. مثال دیکھو, ہمارے ساتھیوں کے یہ بھی مسئلہ ہے, ہمیں کام سے زیادہ ہمیں فیم چاہیے, ہم یہ چھپتے ہیں ہم آئے تو اینکر بن جائیں, ٹھیک ہے. آپ یونیورسٹی چلے جائیں شاہ جی, کل یونیورسٹی تے بند ہونی, منڈے نو جانا, جا کے پوچھنا جیڑے دس کام کے بندے کو پوچھو گے منڈے کڑی کو کی کرنا, میں نے اینکر بننا, میں نے اینکر بننا. اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو اینکر بنا ہے اس نے کچھ ایکسیپشن چھوڑ کے اس نے کیا کچھ نہیں کیا. واہ واہ, دس از اے پوائنٹ. محمد میر صاحب کی مثال میں دیتا ہوں, محمد میر صاحب میرے استاد محترم بھی ہیں, خوشنود علی خان, ٹھیک ہے, میں نے ان سے بہت سیکھا ہے, اللہ انہیں لمبی زندگی. حامد میر جب پہلے دن خوشنود علی خان چیف رپورٹر جنگ کے پاس گیا تھا تو خوشنود علی خان نے کیا کہا تھا, سروے بنا کے لے آئے کرائے کے حوالے سے, ویگنا نہیں خریدو گیا, ساڑھے منڈے تو کہتے سروے کر لیا, اور تصویریں بھی جو حامد میر صاحب سروے کر کے لائے تھے وہ خوشنود علی خان صاحب نے چھاپا نہیں. یہ حامد میر ہے جو آج حامد میر بنا ہے. سب جی اگر 10 سال بعد نسیم شاہ کہیں پروگرام کر لو اور لوگ کہیں گے نسیم شاہ بڑھنا ہی ہے, وہ یونیورسٹی میں لکھنا ہی بڑھنا, تو آج جو نسیم شاہ پیش کر رہا ہے یہ نسیم شاہ کو تیار کر رہا ہے 10 سال بعد کے لیے, اور جاتے جاتے وہ پھر گل ذرا لمبی ہوتی جاتی. کل کریں گے, کل کریں گے. شاہزیب خان زادہ آج برانڈ ہے, برانڈ. شاہزیب خان زادہ جب نیوز ون میں تھا تو ان کے بارے میں کلی کیا باتیں کرتے تھے, کیونکہ لائٹ جا رہا ہے ذرا سرکاری ہے, تھوڑا سا میں اس کو نا, ٹھیک ہے. تو شاہزیب خان زادہ کا سامنے شیشہ لگا کے چھوٹا سا کمرہ, کچن جتنا اس کا کمرہ ہوتا تھا, وہ ایکسپریشن بناتا تھا, وہ بول رہا ہوتا تھا, وہ اپنے آپ کو سر کو تیار کر. شاہزیب خان زادہ اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا, جب اس کو کامران خان والی سلاٹ دی گئی, اگر شاہزیب نے اپنے آپ کو تیار نہ کیا ہوتا تو شاہزیب 3 ماہ کے اندر فیل ہو جاتا. سر جی ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں نے ساری نہیں لبدی, جنہیں ساری میں اتنا ہی کام کریں گے, کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو سر جی سیلری جتنے میں اتنا ہی کام کریں گے, وہ ہم کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہوتے, اپنا کر رہے ہوتے ہیں. سر جی میں برانڈ بنا گا, میرے دفتر میں میں لے رہا ہوں 10,000 روپیہ مثال کے طور پہ, اور ایک بندہ 1 لاکھ بھی لے رہا ہے, دفتر وہی ہے, تو بھائی اس کو 1 لاکھ کیوں مل رہا ہے؟ میں یہ کہوں کہ میں کام نہیں کرنا, میں 10,000 مل رہا ہوں, میں اس 1 لاکھ پہ تب پہنچوں گا جب میں کام کروں گا. سو بھائی جان یہ صافی ہمارے دوستوں کے ہمارے پاس اپنی ایک لوکل ایگزامپل ہے, سمر عباس کو آپ جانتے ہیں. جی بالکل, ہمارے ساتھ ہمارے پریس کلب میں میرے ساتھ ہیں, مجھ سے سینئر ہے, ان کے ساتھ ہیں. سمر عباس صاحب سے ایک دن میں نے پوچھا کیا بات ہے, آپ کی کیسی اتنی زبردست آپ بولتے ہو اور آپ وہاں پہ پہنچ گئے. انہوں نے کہا ندیم جب میں یہاں پہ آیا تھا نا, جب میں نے اپنا ایک اگر ایئرلائن یا پیکج کا اسکرپٹ اور PTC کرنی ہوتی تھی, آپ یقین جانے میں 2 گھنٹے اس کی پریکٹس کرتا, اور جب پریکٹس کرنے کے بعد میں کیمرے میں بولتا تھا تو وہ چیز میری رپورٹ سے پہ مجھے اینکر نہیں. آج کل ہمارا المیہ یہ ہے سر, ہم نوجوانوں کا, ہم کہتے ہیں ہم یونیورسٹی سے فارغ ہوں, پہلے دن ہمیں ہاں جی پہلے سر ہمیں صاف کہا جائے, ہم اپنے ایئرلائن یا ایون کے پیکج کے سکرپٹ بھی ریپیٹ دوسری بار بھی نہیں پڑھتے, خبر آ جا رہے ٹک کر فارورڈ مارے, فارورڈ تو پتہ لگا یار تے فارورڈ لکھی کرتا کاپی کی. ایک سر ہمارے ایک جرنلسٹ نے ایک جرنلسٹ کی ہیلپ کر رہا تھا, اس کو چلا رہا, اس نے ٹکر لکھ کے نیچے اپنے چینل کا لا کے فلاں کے ساتھ اسکرپٹ لے کے اس کو بھیج دیا.
उस अल्लाह के बंदे ने उस स्क्रिप्ट को पढ़ा भी नहीं, पूरा कॉपी मारा, सीधा सड़ ब्यूरो जो कुछ जनाब कह रहे हैं, जनाब उस चैनल का नाम तो चेंज कर दिया है, उस चैनल पे रिपोर्ट हुई, उस बंदे को फिर पता लग गया। सर तुसी कितों की गल करते हो, मैं तो इस्लामाबाद की बात बताता हूँ। इस्लामाबाद में ये हुआ है, बहुत सारे रिपोर्टरों ने किया। हमारे रिपोर्टर वो सहाफत को पार्ट टाइम समझते हैं। आप सहाफत को जब तक अपने पे सवार नहीं करेंगे ना सर जी, सहाफत एक कैफियत का नाम है। जब तक आप सहाफत को अपने ऊपर मतलब कौन अच्छे गाल सकते हैं ताकत पे आ जाने सर जी, जिस जिसका यूट्यूब है, अगला मीडियम यूट्यूब है सर। आपकी जो पहले था ना छोटे टीवी खत्म, एलईडियां सर, एलईडियां खत्म। आप मुझे अभी टाइम नहीं है, एक कलेक्टिव सर्वे करके बता दें कि आखिरी बार किसी ने, मैंने तो 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 घंटा बैठ के टीवी पे कौन सा प्रोग्राम देखा? कोई 6 माह पहले वे क्यों सी, साल पहले वे क्यों सी? मुझे साल से ज्यादा याद है, मैंने नहीं देखा। वो भी कहीं 10-12 मिनट देखोगा, फैमिली के साथ बैठे हैं ड्राइंग रूम में, कोई मेहमान आया, टीवी लगवाया, मजबूरन बैठा। और फेसबुक पे आप अगर वो, अब तो उन्होंने टाइम दे दिया ना, 1 घंटा आप करें, 2 घंटे वो आपको अलार्म करते हैं, ठीक है। आप फेसबुक पे कितने प्रोग्राम देखें? लातादाद सर, लातादाद, ठीक है। तो भाईजान कोशिश करें जिनके ये जो अभी आपकी वर्कशॉप है, ये ध्यान रखें, जो यहाँ पे हैं, जो नहीं है, उनको भी ये कह दीजिएगा, सबसे पहले आप अपना ट्विटर अकाउंट बनाएं सर। सबसे पहले आप अपना फेसबुक का प्रोफेशनल अकाउंट बनाएं। प्रोफेशनल से एक प्रोफेशनल उन्होंने दिया है, प्रोफेशनल से मुराद ये है कि वो ए नो वे के जनाब तुसी 2 बेली आज के गप्पा भी देते ही जाते हो, सारा कुछ देते ही जा रहे हो। थोड़ा सा प्रोफेशनल, उसमें ब्यूरो चीफ्स को ऐड करें, उसमें एंकर्स को ऐड करें और उन तक आपका फेस पहुंचे। और तीसरा, यूट्यूब चैनल के साथ यूट्यूब चैनल बनाए। देखें, तनकीद वो गधे और बंदे वाली मिसाल सुनी थी ना, वो चल रहा था कि वो ऊपर बैठा हुआ था, जिसने तनकीद करनी है ना साथी, वो अच्छे असी खड़े आ ना, तो वो कह गया कि जी देखो ऐते विच 3 कुर्सियां खाली ते 1 खाली कुर्सी, ये मतलब दरमियान में के चौथे 2 क्यों? ठीक है, जिसने तनकीद करनी है उसने करनी है। साथी यूट्यूब चैनल बनाए, ठीक है, राब्ते में रहे ट्विटर के हवाले से आप लोगों के सबके, ठीक है। मेरा आपसे वादा होगा, जो यहाँ पे 12 बंदे बैठे हुए हैं, 5-5 रीट्वीट मेरे जिम्मे। जो आपकी अच्छा ट्वीट होगा आप मुझे मेंशन कीजिएगा, मैं आपका रीट्वीट करूंगा, ताकि आपका चैनल जो है, ट्विटर अकाउंट जो है, वो थोड़ा सा लैमलाइट में आए, ठीक है। और अगर आपका वो अच्छा ट्वीट होगा तो मैं रीट्वीट करूंगा, तो बहुत सारे एंकर्स ने मुझे फॉलो किया होगा, वो रीट्वीट करेंगे और आपको फॉलोअर्स आएंगे। तो भाई ये 12 लोगों से मेरा वादा है कि एक यूट्यूब का वीलॉग मैं अपने कम्युनिटी में डालूंगा, ठीक है। आपकी बहुत फॉलोइंग होगी, इसमें कोई शक नहीं। आपकी फॉलोइंग जिस तरह होगी, मेरी और तरह से होगी, तो वो फिर मर्ज हो जाएंगे। एक यूट्यूब का कम्युनिटी में आपका लिंक डालूंगा, 5-5 ट्वीट जो है, अच्छे ट्वीट हो सकता है वो मैं 6 महीनों में करूं, आप मुझे मेंशन कर रहे हो क्योंकि मुझे फील हो ये ट्वीट अच्छा है, ठीक है। 5 ट्वीट रीट्वीट करूंगा। फेसबुक को तो छोड़े, तो कोशिश करें यूट्यूब पे आए, ठीक है जी। यूट्यूब के हवाले से अगर कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, आई एम अवेलेबल। ट्विटर के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, आई एम अवेलेबल। फेसबुक के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, आई एम अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? जानदार किस्म का सेशन लिया और बहुत मजा आया हम लोगों को भी इनका सेशन सुनते हुए। दुआ है कि यहाँ पे कल तक रहेंगे, तो बीच में अगर कोई टाइम मिला तो इनको फिर इंशाल्लाह मौका देंगे जी। तो अब ये है कि कल के हवाले से 1-2 अनाउंसमेंट है। पहली बात ये है कि सुबह 9:30 बजे सारे लोग यहाँ पे आ जाने चाहिए, क्योंकि शाम को जल्दी उसको वाइंड अप करके आपके सर्टिफिकेट तकसीम भी होंगे और एक ग्रैंड सेरेमनी भी होगी जिसमें हमारे चीफ गेस्ट होंगे। और दूसरा ये है कि जो भाई अभी जैसे वो कवर करने के लिए गए हुए हैं, उनको बता दीजिएगा कि सुबह 9:30 बजे आ जाएं, ताकि पाबंदी है टाइम पे स्टार्ट करें तो वो टाइम पे खत्म होगा, नहीं तो लंबा चला जाएगा। और ये है कि आप लोगों के लिए सूट लगा हुआ है, वो भी किए हैं और एक दफ़ा फ्लैटिंग किया है। मोस्ट इंफॉर्मेटिव